مکافات عمل یا مجبوری۔ شادی کے 18 سال بعد اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ اس نے ماں باپ کی مرضی کے خلاف شادی کی تھی، یعنی بھاگ کر۔ اس کے شوہر نے جس کے ساتھ وہ بھاگی تھی اسے کبھی احساس ہونے بھی نہ دیا۔ اس نے جو وعدہ اس کے ساتھ شروع دن سے کیا تھا وہ پورا بھی کیا۔ زندگی کی ہر خوشی دی اسے رانی بنا کر رکھا، اس کی ہر خواہش پوری کی، یہاں تک کہ شادی کے 5 سال بعد اس کے ماں باپ کو بھی راضی کر کے معاملات پہلے جیسے ہی کر دیے۔ مگر آج وہ پچھتاوے کی آگ میں جل رہی تھی۔ اسے احساس ہو گیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کا شوہر اپنی بیٹی جو کہ اب 17 سال کی تھی اس کی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ اپنے شوہر کے فیصلے کے خلاف تھی۔ اس کا خیال تھا کہ بچی ابھی چھوٹی ہے، اسے آگے پڑھنا ہے، جب وہ ڈاکٹر بن جائے گی تب اس کی شادی کریں گے۔ تب اس کے شوہر کے جواب پر اس کی بولتی بند ہو گئی۔ اس نے کہا، دیکھو، جب ہماری دوستی ہوئی تھی تب تمہاری عمر بھی 17 سال تھی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی بھی تمہاری طرح نامحرم رشتے میں بند کر مجھے چھوڑ جائے اور بھاگ جائے۔ ان الفاظ نے اسے عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا۔ وہ پچھتاوے کے گہرے کنویں میں جا گری تھی۔ اس کی مکمل خاموشی پر شوہر نے بہت سی وضاحتیں دی تھیں اور بے تحاشا اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کی، مگر اس کا دل ویران ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا وہ۔ آج کیا کر رہی ہے بنت حوا؟ نامحرم کی خاطر اپنے ماں باپ کا برسوں کا پیار بھلا رہی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، ماں باپ سے تلخ کلامی کر رہی ہے، اور آخر کار ان کی محبتوں کا صلہ ان کے ماتھے پر کالک مل دے جاتی ہے تاکہ ان کے جانے کے بعد وہ کبھی سر اٹھا کر نہ جی سکیں۔ کسی والدین کو بھی بیٹی بری نہیں لگتی، مگر آئے دن بنت حوا کے بارے میں ایسی خبریں سن کر وہ بیٹی سے ڈرنے لگتے ہیں، اس کے مقدر سے ڈرنے لگتے ہیں۔ اے بنت حوا، اپنے کردار کو مضبوط بنا، کسی کے چند پیار بھرے وعدوں کی خاطر ماں باپ کی برسوں کی محبت کو مت بھلا۔ یہ وعدے صرف تمہیں پھنسانے کے جال ہیں۔ ماں باپ اگر تم پر بھروسہ کر کے تمہیں ڈھیل دیتے ہیں تو ان کے بھروسے کو ٹھیس مت پہنچاؤ کہ کل کو تمہیں بھی تو ماں بننا ہی ہے۔ یاد رکھیے کہ مرد کالی چادر کی طرح ہوتا ہے، اس پر دھبا لگ جائے تب بھی نظر نہیں آئے گا، اور عورت سفید چادر جس پر ذرا سا داغ بھی لگ جائے تو سب کو صاف نظر آتا ہے، اور سب لوگ مل کر اسے اور بدنما بنا دیتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ ایک حساس موضوع اور معاشرے کے ایک اہم پہلو پہ میں نے جناب کے گوش گزار یہ عنوان کیا، جو کہ بہت ہی نازک اور اہم معاملہ ہے۔ سبھی نہیں تو کم سے کم 70% گھروں میں اس پہ لازمی گفت و شنید ہوتی ہوگی، اور نتیجہ آپ کو میری اس ویڈیو میں شاید کچھ اہم پہلوؤں کا ادراک ہو اور آپ احاطہ کر سکیں۔ اللہ کریم ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔